امام کے تحفوں میں 10 مناجات اور 7 تعویذات، امام کے تحفوں میں حرز جواد، امام کے تحفوں میں ایک آخری تحفہ آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں، بہت سارے تحفے امام کے، امام کی سخاوت کا انداز کیا، ایسے صاحب جود و کرم ہیں کہ پورے کے پورے 12 اماموں میں ایک ہی جواد کے نام سے مشہور ہوئے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر وسیلہ اختیار کیا جائے امام تقی جواد کا، یہ 9 دن تک کا عمل ہے، اور ہر دن 14 مرتبہ، 9 امام اور 14 معصوم، 9 دن تک ہر دن 14 مرتبہ امام تقی جواد کے دعائے توسل پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پہلا جملہ، اللہم انی اسألک بحق ولیک محمد ابن علی علیہ السلام الا جدت بہی علی من فضلک وتفضلت بہی علی من وسعک ووسعت بہی علی من رزقک واغنیتنی بحلالک عن حرامک وجعلت حاجتی لہا الیک وقضاها علیک انک لما تشاء قدیر۔ یہ کہاں ملے گی؟ یہ دعائے توسل میں ملے گی۔ کون سی دعائے توسل؟ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں تو نہیں ہے، پھر کس میں ہے؟ میں غلط نہیں پڑھ رہا، حوالوں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہاں ملے گی؟ کتاب مفاتیح الجنان میں ملے گی۔ ہمارے یہاں معروف دعاؤں کے علاوہ غیر معروف دعاؤں کے پڑھنے کی زحمت ہم نہیں کرتے۔ دعائے توسل مشہور تو یا وجیہا عند اللہ والی ہے، اس کے فوراً بعد شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں دعائے توسل دیگر کے نام سے دعا لکھی، جا کے پڑھیے گا۔ امام تقی جواد علیہ السلام کے توسل کی دعا، میں ترجمہ کر کے دعا کرا دیتا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہ پڑھنا ہے آپ نے 9 دن تک، اور ہر ایک دن 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بند دروازے خدا کھول دے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں اسے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے ولی کے حق کا تجھے واسطہ کہ جو محمد ہیں علی کے بیٹے، کہ پروردگار مجھ پر جود و کرم کر دے اپنے فضل میں سے، مجھ پر فضل کر دے اپنی وسعت میں سے، مجھ پر وسعت عطا فرما اپنے رزق میں سے، اور اے پروردگار مجھے بے نیاز کر دے اپنے حلال سے اپنے حرام کے ذریعے سے، یعنی اپنا حلال اتنا عطا کر کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں۔ پروردگار میری حاجت کو اپنی طرف موڑ دے، کسی اور کی طرف نہ موڑنا، اور میری حاجت کو تو پورا کر دینا۔ بے شک پروردگار تو ہر اس شے پر قادر ہے جسے تو انجام دینا چاہے۔ یہ ترجمہ اس دعا کا، یہ توسل۔ امام تقی جواد، بس گفتگو تمام ہوئی۔ فرش ولا پر آ کر امام تقی جواد کی شخصیت کو پہچانتے ہوئے تقوی پہلا پیغام تھا، جود و سخا دوسرا پیغام ہے، تیسرا پیغام ہے کلمہ طیبہ کا خیال کیجیے، لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھیے اس مبارک مہینے میں تو کامیاب ہو جائیے۔ پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ پروردگار سیدی و مولائی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت علی العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق 9 المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ پروردگار اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے رزق کے معاملات میں، اور رزق خالی روٹی روزی کا نہیں، 313 قسموں کا رزق ہے پروردگار، وہ تمام کے تمام رزق، علم و عرفان و تقوی و جود و سخا، وہ تمام کے تمام رزق ہم سب کو نصیب فرما۔ 313 یہاں ملیں تاکہ ہم 313 میں جا کے ملیں۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارا شمار امام کے غلاموں میں فرما دے۔ پروردگار امام تقی جواد کے روضے کی زیارت نصیب فرما، اور روز قیامت امام تقی جواد کی شفاعت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔
امام تقی جواد کے دادا کا واسطہ پروردگار ساری بیماریاں دور فرما۔ امام تقی جواد کے بابا کا واسطہ پروردگار مسافروں کو سلامتی کے ساتھ واپس وطن لوٹا۔ پروردگار امام تقی جواد کے بیٹے کا واسطہ کہ ہمیں واجبات کی ادائیگی میں سستی سے محفوظ فرما۔ امام تقی جواد کے بیٹے کا واسطہ پروردگار کہ ہمیں اپنے مالی واجبات کو ادا کرنے میں ہمت عطا فرما۔ امام تقی جواد کے پوتے کا واسطہ پروردگار کہ آخرت کی مشکلات کو آسان فرما۔ امام تقی جواد کے پڑ پوتے کا واسطہ پروردگار کہ ساری مشکلات دنیا کی دور فرما اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔